پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جب سے اقتدار میں آئی ہے ہر کچھ ماہ بعد اپنی ساکھ بچانے کی تگدو میں مصروف نظر آتی ہے۔ ہر کچھ عرصے بعد ایک معاملہ سامنے آ جاتا ہے جو حکومت کے لیے اس کی ساکھ کا امتحان بن جاتا ہے۔ تازہ ترین معاملہ یہ ہے، کل لاہور ہائی کورٹ میں رانا ثناء اللہ خان کی درخواست ضمانت منظور ہو گئی اور ان کی رہائی کا حکم دے دیا گیا۔ یہ اس لیے بہت اہم بات ہے کہ کسی بھی ہیروئن سمگلنگ کیس میں، ڈرگ کے کیس میں ہائی کورٹ سے ضمانت ہو جانا کسی بھی ملزم کی ایک غیر معمولی واقعہ ہے۔ اس کے پیچھے پس منظر یہ ہے اور ماہرین یہ کہتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے رانا ثناء اللہ خان کو ضمانت پہ اس لیے رہا کر دیا کیونکہ ان کے خلاف جو کیس تھا، جو ایویڈنس تھی، جو چیزیں اب تک سامنے لائی گئی تھی وہ انتہائی کمزور تھی، جس کی بنا پر رانا ثناء اللہ خان کو رہا کر دیا گیا۔ بہت بڑا امتحان ہے حکومت کا، حکومتی اداروں کا، خاص طور پہ ANF کا، کیونکہ رانا ثناء اللہ خان پاکستان کی سیاست میں 30 سال سے ایک انتہائی متحرک، ایک انتہائی ممتاز سیاسی شخصیت ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے چوٹی کے رہنما ہیں، پنجاب کے صدر ہیں، اور ان پہ الزام یہ لگا کہ 1 جولائی کو وہ اپنی گاڑی میں تقریباً 15 کلو ہیروئن ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا رہے تھے۔ ان پہ الزام یہ لگا کہ وہ ہیروئن کے کاروبار میں منسلک ہے، شاید وہ ہیروئن کے اسمگلر ہیں اور ایک ڈرگ رنگ کی ایک بہت اہم شخصیت ہے۔ سنسنی خیز الزام تھا، سنسنی خیز یہ تمام واقعہ تھا جو سامنے آیا تھا، مگر اس کے ساتھ ہی یہ بات سامنے تھی کہ پاکستان مسلم لیگ نون حکومت کے نشانے پر ہے اور جناب رانا ثناء اللہ خان ان سیاستدانوں کی فہرست میں صف اول میں تھے جن کا حکومت کے ساتھ ایک بہت ہی مشکل معاملہ چل رہا تھا اور اس کے لیے بے پناہ ثبوت موجود ہیں۔ لیکن رانا ثناء اللہ خان کی گرفتاری ہر لحاظ سے ایک انتہائی مشکل معاملہ تھا۔ اب لاہور ہائی کورٹ سے ان کی ضمانت نے حکومت کو اس معاملے میں ایک مشکل گھڑی میں کھڑا کر دیا ہے، کیونکہ اس حوالے سے جو اب تک ایویڈنس سامنے آئی ہے یا جو معاملات سامنے آئے ہیں وہ بتائے یہ جاتے ہیں کہ وہ ایک ویک سچویشن ہے جس کا کہ حکومت کو سامنا کرنا پڑا ہے۔ بہت ہی مشکل صورتحال ہے، بہت ہی پیچیدہ گنجلک صورتحال ہے جو کہ ہم مسلسل دیکھتے میں آ رہے ہیں۔ اس کیس میں اب تک جو کہ اینٹی نارکوٹک فورس کی عدالت میں چلتا ہے، انسداد منشیات کی عدالت میں چلتا ہے، 4 جج تبدیل ہو چکے ہیں۔ یقیناً ججوں کو تبدیل کرنا یہ تو حکومت کا ہی کام ہوتا ہے۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ 4 بار جج تبدیل ہو چکے، 3 بار پروسیکیوٹرز تبدیل ہو چکے ہیں جو کہ ANF کا کیس لے کے عدالت جاتے ہیں۔ 4 جج تیز ہوئے، 3 پروسیکیوٹر تبدیل ہوئے ہیں۔ یقیناً ایک افراتفری کا عالم ہے حکومتی بینچز میں۔ رانا ثناء اللہ 13 مرتبہ عدالت میں پیش ہو چکے ہیں، مگر ابھی تک ان پر فرد جرم عائد نہیں ہوئی ہے اور باقاعدہ کیس کی سماعت بھی شروع نہیں ہوئے، ٹرائل شروع نہیں ہوا ہے۔ اس پورے کیس کے دوران بار ایک چیز کا ذکر رہا کہ رانا ثناء اللہ خان کی تمام موومنٹ کو فلم بند کیا گیا ہے، CCTV فوٹیجز کے ذریعے، دوسرے ویڈیوز کے ذریعے رانا ثناء اللہ خان کی مسلسل سرویلنس ہوتی رہی ہے۔ ANF نے ان کی ایکسٹینسو سرویلنس کی، ان کی ہر موومنٹ کو جو کہ ثابت کرتی ہے کہ وہ ڈرگ کے کاروبار سے منسلک ہے اس کو محفوظ کیا گیا، اور یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہوگا جو رانا ثناء اللہ خان کے حوالے سے عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ لیکن آنے والے دنوں میں اور گزرتے ہوئے چند ہفتوں میں بات ثابت ہوئی کہ اس قسم کی شاید کوئی فوٹیج موجود نہیں ہے، اور اگر فوٹیج موجود ہے تو وہ دراصل ANF کے کلیمز کے حوالے سے اس کے وہ تضاد دکھاتی ہے جو کہ لاہور سیف سٹی پروجیکٹ کے ذریعے جو فوٹیجز اٹھائی گئی اس سے جو ٹائمنگ سامنے آ رہی ہیں، اس سے لگتا یہ ہے کہ جو ANF جو ٹائم لائن دے رہی ہے اور جو رانا ثناء اللہ خان صاحب کی موومنٹ کی ٹائم لائن تھی وہ مختلف تھی۔ لیکن بہرحال وہ فوٹیج سامنے نہیں آئی جس کا بہت زور تھا، جس کا بہت شور تھا۔ لیکن آج جب یہ پورا معاملہ اٹھا، وفاقی وزیر مملکت جناب شہریار آفریدی جو کہ اس پورے معاملے میں حکومتی کیس کے حوالے سے بہت ہی مرکزی کردار تھے، انہوں نے ببانگ دہل اس حوالے سے زبردست پریس کانفرنسز کی، تقاریر کی، پہلی پریس کانفرنس کی DG ANF کے ساتھ، اور بڑے انہوں نے دعوے کیے، جس میں سب سے بنیادی دعویٰ ان کا یہ تھا کہ یہ پورا معاملہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے کیونکہ یہ تمام چیزیں کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کی ہے۔ لیکن آج جیسا کہ واضح طور پہ لگتا ہے کہ اس قسم کی شاید کوئی فوٹیج اویلیبل نہیں ہے۔ آج کی اپنی اس دھواں دار پریس کانفرنس میں جو کہ ان کی روٹین کی ایک دھواں دار پریس کانفرنس ہوتی ہے، شہریار آفریدی نے اس فوٹیج کے حوالے سے اپنے آپ کو لا تعلق کیا، اس فوٹیج کی امپورٹنس کو بڑی حد تک کم کرنے کی کوشش کی۔ میری جتنی پریس کانفرنسز ہیں وہ نکال لیں، میری سینٹ میں اور نیشنل اسمبلی میں جدھر میری اس بارے میں بات ہوئی ہے، مجھ سے سوال کیا گیا ویڈیوز کا، میں نے کہا ہمارے پاس وہ فوٹیجز، وہ 17 دن میں تمام چیزیں پرووائڈ کر دی گئیں۔ مجھ سے بار بار پوچھا جاتا ہے کہ تمام چیزیں، میں نے کہا یہ عدالت میں پروسیکیوشن کا کام ہے،
میں بار بار اور اس کو ایشو بنایا گیا, کدھر ہے ویڈیو, کدھر ہے ویڈیو, یہاں تک کہ ڈی جی اے این ایف نے کہا کہ یہ کوئی فلم بن رہی تھی کہ ابھی اس طرح پوسٹ بناؤ پھر اس طرح پوسٹ بناؤ. اگر یہ ویڈیو, اگر سارا کچھ ویڈیو بنتی اور یہ اس طرح ہو رہا ہے تو کہتے یہ پلانٹڈ ہے. خدا کے لیے یہ کام میرا اور آپ کا نہیں ہے. کمال کر دیا شہریار آفریدی نے. وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ویڈیو بنتی تو کہتے کہ پلانٹڈ ہے, حالانکہ یہ تو دعویٰ مسلسل ان کی جانب سے سامنے آتا رہا. اور یقیناً اگر ایسی کوئی ویڈیو ہوتی کہ رانا ثناء اللہ خان کی گاڑی روکی جا رہی ہے, ان کی گاڑی سے کی ڈگی سے سوٹ کیس نکالا جا رہا ہے, اس سے ہیروئن برآمد کی جا رہی ہے, رانا ثناء اللہ اور وہ لوگ دیکھ رہے ہیں, تو یقیناً نہیں کہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہوتا. مگر ویڈیو کی اہمیت, فوٹیج کی اہمیت ہے. آج شہریار آفریدی کہتے ہیں ان سے سوال پوچھا جا رہا ہے, سوال نہیں پوچھا جاتا تھا. انہوں نے کہا میری پرانی آپ فوٹیجز نکالیں, اور وہ فوٹیجز ہمارے پاس محفوظ ہے. اس میں واضح طور پہ لگتا ہے کہ وہ اس سے بالکل اپوزٹ بات کر رہے ہیں جو آج انہوں نے پریس کانفرنس سے بات کی, اور ایک بار نہیں ان گنت بار وہ یہ دعویٰ کرتے رہے رانا ثناء اللہ خان کے حوالے سے. رانا ثناء اللہ صاحب کی موومنٹس کو آبزرو کیا گیا, گیج کیا, اس کی فوٹیجز تمام تر چیزیں ہمارے پاس موجود, کی فوٹیجز تمام تر چیزیں ہمارے پاس موجود, کی فوٹیجز سے ہمارے پاس موجود. رانا ثناء اللہ صاحب کو ان کی گاڑی کی موومنٹ کو فالو کیا گیا, فوٹیجز ہمارے پاس سب کچھ اویلیبل ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کی گاڑی کو ہر شہر میں فالو کیا گیا, ان کی فوٹیجز ہیں, ان کی فوٹیجز ہیں. ایک اور بڑا سنسنی خیز انکشاف جو آج شہریار آفریدی نے اپنی پریس کانفرنس میں کیا. انہوں نے کہا کہ پچھلے جیسے ہی یہ گرفتاری ہوئی تھی اس کے 17 دن کے اندر ہم نے سارا ثبوت, سارے ایویڈنس جو ہے وہ عدالت میں پیش کر دیے تھے. اپنے تمام ایویڈنس کو ہم نے عدالت کے سامنے رکھ دیا تھا. 17 دن کے اندر تمام ثبوت ہم نے پرووائڈ کر دیے. 18ویں دن ٹرائل شروع ہونا تھا. جولائی سے لے کر اب تک نیشنل اسمبلی, سینٹ میں, ڈفرنٹ پریس کانفرنسز میں ہر جگہ میں گیا اور میں نے کہا کہ 17 دن کے اندر تمام ثبوت, اور میں نے فوٹیجز کا لفظ استعمال کیا. یہ فرما رہے تھے شہریار آفریدی آج کی اپنی اس دھواں دھار پریس کانفرنس میں. 17 دن کے حوالے سے رانا ثناء اللہ کی گرفتاری کے بعد تمام ثبوت عدالت میں جمع کر دیا گیا تھا اور تمام ایویڈنس دے دی گئی ہے. لیکن اکتوبر کے مہینے میں اب سے کچھ ہفتوں پہلے انہوں نے کچھ اور بیان دیا. اس کا تضاد دیکھیں اس بیان سے جو وہ آج دے رہے تھے. میں آج آپ کو بتاؤں, ٹرائل شروع نہیں ہوا, ٹرائل شروع نہیں ہوا. کس کو ثبوت دیں؟ ٹرائل آنے دیں, ٹرائل آئے گا. ایک ایک ثبوت میں نے جان اللہ کو دینی اور ہم سب نے اللہ کو دینی ہے. ایک ایک ثبوت جان اللہ کو دینی ہے. ایک ایک چیز عدالت میں پیش ہوگی. میڈیا میں پہلے ثبوت اور سارا کچھ دے دوں تاکہ وہ سب چیزیں ایکسپوز ہو جائے. او خدا کے بندو ذرا ہوم ورک کرو, ذرا ہوم ورک کرو. ٹرائل شروع نہیں ہوا, پہلی جج اور جوری بن گئے ہو. انشاءاللہ ٹرائل ہوگا, تمام چیزیں سامنے رکھی جائیں گی اور میرے رب کے فضل سے سب قوم دیکھے گی کہ پھر کیا ہوتا ہے انشاءاللہ. بہت ہی دلچسپ صورتحال ہے اس سلسلے میں. رانا ثناء اللہ خان ان کی لیگل ٹیم کا ورژن حاصل کرتے ہیں, ان کے ویوز لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب احسن بھون جو کہ رانا ثناء اللہ خان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے, ان کے وکیل رہے ہیں اس انتہائی اہم کیس میں. بہت بہت شکریہ احسن بھون صاحب. پہلی بات تو یہ کہی جا رہی ہے, آج وزیر شہریار آفریدی صاحب نے یہ بات کہی کہ جو اس معاملے کے تمام ثبوت ہیں وہ پہلے 17 دن میں ہم نے اے این ایف کورٹ میں جمع کرا دیے تھے. اس کے بعد ہم تو فارغ ہو گئے اور یہ تمام جو تعطل ہے, یہ جو ڈریگ کیا گیا کیس, یہ رانا ثناء اللہ اور ان کے وکلاء کی جانب سے کیا گیا ہے. ریاست کی اور اے این ایف کی اور حکومت کی اس سلسلے میں کوئی ذمہ داری نہیں. ہم تو اپنا کام 17 دن میں کر چکے ہیں. میں اس پہ خان صاحب آپ کو یہ عرض کرتا چلوں کہ جتنی ایویڈنس اے این ایف نے دی اور جتنی انویسٹیگیٹنگ آفیسرز نے دی, اس ساری کی ساری ایویڈنس کو کورٹ کے سامنے دیکھا گیا. تو بات یہ ہے کہ وہ ساری کی ساری ایویڈنس جو ہے وہ ڈیفیشنٹ ہے فار دا پرپز آف دس کیس. آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے جہاں پہ رانا ثناء اللہ صاحب کو انٹرسیپٹ کیا گیا, دس واز اے پلینڈ ٹریپ. اور یہ ان کا ایک اپنا بھی ورشن یہ ہے کہ ہم پچھلے 15 دن سے رانا ثناء اللہ کو دیکھ رہے تھے, ان کو آبزرو کر رہے تھے, ان کا آنا جانا دیکھ رہے تھے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر جب اس طرح کا آپ نے ٹریپ لیا اور ان کو انٹرسیپٹ کرنے کے بعد ریڈ کیا تو وہاں کی ویڈیو فوٹیج ہونی چاہیے تھی.
لیکن اس کی جو پہلے دن سے کہا وہ ریکارڈ پہ ایسی ایویڈنس موجود نہیں ہے۔ دوسرا ان کا اپنا کیس یہ ہے کہ وہاں دو گاڑیاں تھیں، ایک میں ان کے 3 تھے سیکیورٹی کے کسی ایجنسی کے، دوسرے میں ان کے ڈرائیور گن مین اور رانا صاحب تھے۔ اس کی ڈگی میں ایک سوٹ کیس تھا، اور جب اس کو کھولا تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں ہمیں نظر آئی کوئی چیز، لیکن لوگ آنا شروع ہو گئے، اور جس وجہ سے وہاں ہم نے نقص امن کا خطرہ دیکھتے ہوئے، تو وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ ڈپٹی ڈائریکٹر جو ANF ہے ان کے پاس چلا گیا وہ سوٹ کیس۔ اب موقع پہ قانون یہ ہے کہ جہاں سے ریکوری ہوتی ہے موقع پہ اس کی فرد مقبوضگی بناتے ہیں، لیکن اس پہ کوئی فرد مقبوضگی نہیں بنائی گئی۔ اس کو 22 کلومیٹر کے فاصلے پہ جا کے جو ان کے IOs ہیں جہاں پہ فرد انہوں نے FIR درج کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہم نے وہ سوٹ کیس نکالا، رانا ثناء اللہ کا نام نہیں لیتے بلکہ تمام ملزمان اور گواہان کے سامنے، تو اس سے 15 کلو ہیروئن آئی۔ اب کسی بندے کو یہ نہیں پتا کہ وہ 20 کلومیٹر کے فاصلے میں جو ان کے اپنے ہی ٹیم ممبر کے پاس بریف کیس تھا اس کے ساتھ کیا ہوا، وہ سوٹ کیس تھا کس کا، وہ اس کی ٹیمپرنگ کس نے کی، یا اس میں کسی نے کچھ رکھا، اگر وہ ہیروئن تھی یا نہیں تھی، یہ بھی سارا ANF کا اپنا ذاتی۔ صاحب اس میں اب جو بھی ہے یہ وہ کہتے ہیں یہ ہمارا ثبوت ہے، یہ ہمارا کیس ہے، اس پہ ٹرائل ہونا چاہیے، اس پہ ٹرائل چلنا چاہیے، اچھی ایویڈنس ہے، ڈیفیشنٹ ہے، سفیشنٹ ہے، یہ تو وہ نہیں کہتے، وہ کہتے بھائی جو ہے وہ یہ ہے، اس پہ آپ اس پہ ٹرائل کریں اور ہمارا یہ کیس مضبوط ہے، ہم رانا صاحب کو سزا کرائیں گے، ہم ثابت کریں گے کہ وہ ہیروئن کے اسمگلر ہے۔ میں کامران صاحب، میں صرف 4 باتیں میں نے آنریبل ہائی کورٹ کے جج صاحب سے عرض کی تھی کہ سب سے پہلے قانون کی نظر میں یہاں جہاں سے ریکوری نہیں ہوئی، 4 باتیں میں شارٹلی آپ کو بتاؤں کہ وہاں پہ آپ نے فرد مقبوضگی بنائی نہیں، اس کے بعد ریکوری جو ہے وہ انکریڈیبل ہے، اس کی کریڈیبلٹی نہیں۔ دوسرا یہ کہ اگر جائنٹ ریکوری وداؤٹ نیمنگ تھانے میں بھی جا کے آئے تو جائنٹ ریکوری قانون کی نظر میں ناقابل ادخال شہادت ہے۔ اسی طرح دیر از نو فوٹیج ایٹ آل۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ باقی جو ڈیلے والی بات ہے وہ بھی ایسی نہیں، ایسے پولیسی جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہوتے ہیں نا، اس میں پراسیکیوشن اور یہ گورنمنٹ کی جو بات ہے ان کا تو ہوگا کہ کل رانا ثناء اللہ کو سزا دے دے، لیکن بات یہ ہے کہ آہستہ آہستہ جب انہوں نے ساری ایویڈنس سامنے لے آئے ہیں تو وہ ساری ایویڈنس اٹ سیلف ناقابل ادخال شہادت ہے۔ اس پہ اپنے ہائی کورٹ کے محترم جج صاحب جو ہیں انتہائی قابل اور انتہائی انٹیگریٹی والے، پہلے سیشن جج تھے، ان کا 35 سال کا ایکسپیرینس ہے، جنہوں نے بیل یہ گرانٹ کی۔ اس لیے ان کا یہ کہنا کہ لنگر آن کر یہاں تو ایسے کیسز پڑے ہیں جو 8 سال۔ اصل بات یہ ہے کہ whatever the evidence یہ ڈیفیشنٹ ہے، اچھی۔ اس میں ایک چیز یہ بتائیے گا کہ شروع سے ذکر رہا، اب گو کہ شہریار آفریدی صاحب ڈسٹنس کر رہے ہیں، لیکن بار بار یہ بات کہی گئی کہ اس کی پوری کیونکہ وہ کیمراز لگے ہوئے ہیں، پوری فوٹیج اویلیبل ہے، اس کی پوری ویڈیوز ہیں، کہاں سے چل رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کہاں پہنچ رہے ہیں، پھر اس کی ٹائمنگز، پھر وہ ظاہر ہے کہ میسیولی ڈسپیوٹ ہو گئی، تو وہ جو ایویڈنس سامنے ہے اس میں جو پیش کی گئی عدالت میں، اس میں یہ فوٹیج وغیرہ بالکل نہیں رکھی انہوں نے۔ جی انہوں نے کوئی فوٹیج نہیں، بلکہ ہم نے یہ کہا کہ اگر کوئی فوٹیج ان کی موجود ہے تو وہ لے آئیں۔ ان کے پراسیکیوٹر نے کہا جی ہمارے پاس اس وقت نہیں ہے، بلکہ ہم نے CCTV کیمراز کی جو سیف سٹی ایکٹ کے انڈر فوٹیج ہے ہم نے وہ پیش کی کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ 3:35 پہ وہاں پہ ہیں، 25 منٹ پہ آپ نے ریڈ کیا ہے، تو ہم نے 30-35 کی فوٹیج جو ہے وہ کی، وہاں کاروائی بھی کی، نقص امن بھی وہ کہتے ہیں سارا کچھ ہوا، تو 3:35 پہ وہ ڈاکٹر ہاسپٹل کے ساتھ جو کیمرے ہیں وہاں پہ گاڑی آ رہی ہے، تو ہم نے وہ فوٹیج جو کہ اٹ سیلف پر سی ایڈمیسیبل ہے کیونکہ گورنمنٹ کی کسٹڈی میں یہ شہریار آفریدی صاحب کی پریس کانفرنس سنی ہے، باقی تو انہوں نے بڑی محتاط لینگویج استعمال کی ہے اور انہوں نے اچھی بات ہے کہا ہے کہ ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں تو کرنا بھی چاہیے انہیں،
اور ٹرائل کا لیول کیا ہے احسن بھون صاحب؟ یہ بتائیے کہ اصل فیصلہ عدالت نے کرنا ہے، اے این ایف کی کورٹ میں فی الحال یہ کیس ہے، وہاں پہ لیول کیا ہے ٹرائل کا؟ یہ کب تک اس کا سماعت مکمل ہوگی اور فیصلہ ہوگا؟ میں یہ عرض کروں، یہاں ہم بطور پریکٹیشنر ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کا کیس تو نہیں پلیڈ کرتے، ہم اپنے کلائنٹ کا جو ہمارا ہے جس کا کیس ہم کر رہے ہیں ان کو دے۔ میں آپ کو یہ بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ میرے بہت سارے ایسے کلائنٹ ہیں جنہوں کے 5 سال سے کیس اے این ایف کے پڑے ہوئے ہیں اور آج تک ان میں ٹرائل کی پروگرس صرف پراسیکیوشن کی وجہ سے نہیں۔ اس لیے ان کا یہ کہنا کہ جی ہم تو کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ پک اینڈ چوز کریں تو باقی ملزمان کے ساتھ یہ انصاف نہیں ہوگا۔ آپ میننگ دیر بائی کہ آپ ایک وکٹمائزیشن کے پروسیس کو پروموٹ اور پروجیکٹ کریں گے۔ بھئی آپ جیسے ہمیشہ سپریم کورٹ میں ہم جائیں یا ہائی کورٹ میں تو وہ کہتے ہیں جی ہم کہتے ہیں بیل نہیں لے رہے جی ٹرائل کا، تو جج صاحبان کہتے ہیں جن کا 4 سال سے ٹرائل نہیں ہوا ان کا کیا قصور ہے، کیوں نہ ہم پریفرنس آپ کو دیں کہ آپ کا کیس پہلے ڈیسائیڈ کر دیا جائے اور باقی کے بعد میں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کا واویلا، اور میں نے سارے کیس کو دیکھا ہے بڑی باریک بینی سے، اس میں ماسوائے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بو کے اور کچھ نظر نہیں آتا۔ قانون بالکل کسی حوالے سے اگر اتنے یہ سارے انہوں نے دیکھا جتنا ہیپازرڈلی کیا، اس میں کوئی قانونی تقاضا پورا نہیں کیا، جس حوالے سے کہ رانا ثناءاللہ، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ بیل کا آرڈر جب آئے گا تو اس کی روشنی میں دیکھیں گے، اس کے بعد 265K کی اپلیکیشن دے کے اگر ساری ان ایڈمیسیبل ایویڈنس پہ کیس ہے تو اکوٹل بھی ہو سکتی ہے، ابھی ایسی تو کوئی بات نہیں۔ بہت بہت شکریہ حسن بھون صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، رانا ثناء اللہ خان کے وکیل ہیں۔ ویسے تو یہ الزام ہی، یہ ایونٹ اٹ سیلف، یہ واقعہ ہی بہت بڑا تہلکہ خیز واقعہ ہے کہ رانا ثناء اللہ خان کو اے این ایف گرفتار کر رہی ہے، ان کی گاڑی سے 15 کلو ہیروئن نکال رہی ہے۔ وہ دراصل 30 سال سے پاکستان کے انتہائی نامور سیاستدان نہیں بلکہ ایک ہیروئن کے اسمگلر ہیں۔ یہ سب کچھ اپنی جگہ ہے، لیکن اس معاملے میں جو سارا میڈیا کے لیے جوس پیدا کیا وہ شہریار آفریدی کی پریس کانفرنس تھی، جب یا اب شہریار آفریدی کی رانا ثناء اللہ خان کے حوالے کے علاوہ بھی ایک شہرت رہی ہے اور وہ بڑے زبردست دعوے کرتے ہیں، اور وہ دعووں کی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس حکومت کے دوران جو انہوں نے دعوے کیے ہیں، انہوں نے ہر دعوے نے اپنی حوالے سے ایک تہلکہ مچایا ہے۔ اس دعوے کے ساتھ ان کا یہ اصرار بھی ہوتا ہے کہ وہ اس کے جو محرکات ہیں اس کی جڑ تک پہنچیں گے، مگر دعوے اٹ سیلف جو ہوتے ہیں وہ بہت بڑے ہوتے ہیں جو شہریار آفریدی کرتے ہیں، مگر پھر اس پہ ان سے آگے چل کے پوچھا نہیں جا سکتا۔ یہی ساہیوال کا واقعہ پرائم منسٹر صاحب اور اس گورنمنٹ کی کمٹمنٹ ہے کہ چاہے وہ جو بھی شخص ہو، صرف ابھی وہ سسپینڈ ہوئے ہیں، بیہائنڈ دا بارز گئے CTD کے لوگ، لیکن میں نے جان اللہ کو دینی ہے، چاہے مجھے اس عہدے سے استعفیٰ دینا کیوں نہ پڑے۔ میں آج آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، وی ول میک them an example which the rest of Pakistan will remember for ages انشاءاللہ۔ ایک سروے جو اسلام آباد کے ٹاپ نوٹ سکولز کا کیا گیا، 75% بچیاں گرلز وہ کرسٹل رائس یوز کرتی ہیں، 45% بچے یوز کرتے ہیں۔ سرگودا سے ایک شخص بچوں کی یہ خلاصت پوری دنیا میں ایکسپورٹ کر رہا ہے، اور جب ریڈ ہوتی ہے 64,000 more or less tapes were recovered جو میرے اور آپ کے بچوں کے تھے۔ ان لوگوں کی سرپرستی ان کے پاس ہو جو ایوانوں میں بھی بیٹھنے والے ہوں، پولیس، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، منسٹریوں میں بھی ویل کنیکٹڈ اور ریسورسفل ہوں۔ پاکستانیوں کے، میرے اور آپ کے آنے والے مستقبل کی عزتوں اور مستقبل سے جو کھیلنے والے ہیں، ہم نے آپ کو عبرت بنانا ہے انشاءاللہ۔ We will take you to a level